کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ 1 سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر 1 سال کے اندر دینے ہیں, وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسی, سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں, ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے, کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا ہمارا, تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لیگ والے, یہ اسحاق ڈار. تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے, اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں میں, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان, 1.5 سال کے اندر 5.5 ارب ڈالر پہنچ گیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ پلانز بنا لیے تھے. ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ تھا, وہاں باہر کی کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھی ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے این او سی واپس لے لیا سندھ گورنمنٹ نے. دیکھیں, بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی. جب چائنا نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا. ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے, قانون کی بالادستی, رول آف لا, جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا. تو چیلنج اب کیا ہے؟ رول آف لا ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. پہلے 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 تھا رول آف لا میں. اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے, اب تو وہ بنانا ریپبلک بن گیا. تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یا تو اس وقت پاکستانی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, جو میں 27 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا, رول آف لا کی تحریک, وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے. اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے, اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے, جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے, جو ان کی عدلیہ ہے, وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی, میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی. یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا. اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے, جس کو پبلک سپورٹ کرے, جس کو بڑا
वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए, सिर्फ वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है। नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया क्या किया इन्होंने। स्वाय महंगाई करके, तारीखी महंगाई 38% पे, इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट, इन्होंने और क्या करना है। तो ये जो अभी तक तो गेम प्लान में ये खिचड़ी पकने लगी है ना, आगे नई आ गई है, नई जमात एक क्रिएट कर दी है। हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहां भी भेज दिया है उनके पास, और जरूरत है तो हुक्म करें हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूं, नजरसानी करें, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और IMF की अगली कंडीशंस आएंगी, जिस तरह उन्होंने मिस्र और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई, वो क्या है कि फौज का बजट कम करो, दोनों जगह उन्होंने कहा। तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और एक बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी इस मुल्क की, तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं मुल्क तोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं कोई किसी, मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई, मुझे छोड़े, मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार। वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है। और इसलिए वक्त कम है, जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम और अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ कानून खत्म हो चुका है। किसी को इस वक्त, फिर से मैं कहता हूं, जब अदलिया अपने फैसले नहीं करवा सकती, जब आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा, जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और उठा के लेके लोगों को जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? बताए ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है, वो क्या सोच रहा होगा? वो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना है? तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और तो इस वक्त कोई है नहीं। जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, वो तो टाइम लगेगा कि हम अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं। तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।